باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد بحق حدیث کسا اس گھر کے اندر یہ جو اہتمام کیا گیا ہے اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرمائے، اور صاحب خانہ کے جس مقصد کے لیے اس اہتمام کو برپا کیا گیا ہے خالق ان کی تمام نیک شرعی حاجات پوری فرمائے۔ اتنے حاضرین دلوں میں نیک شرعی حاجت رکھتے ہیں، وہ علیم بالذات صدور مالک خالق تمام کے نیک شرعی مقاصد پورے فرمائے، اور جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں خدایا قرآن فہمی دین شناسی اس میں ہماری نصرت اور مدد فرمائے، اور موت سے پہلے کامل توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا کریم اللہ حاضرین میں سے جو مومنین مومنات کسی مصیبت پریشانی میں مبتلا ہیں خدایا آج کے دن کا واسطہ اس ذکر کا واسطہ ان کے مصیبتیں پریشانیاں مسائل آسان فرما، اور وسیم بھائی روزگار کے لیے پریشان حال ہیں خدایا اہل بیت طہار کسب کا سمانے کی حجت کا واسطہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، حسن بھائی کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، اگر حاضرین میں سے کوئی علیل ہے تو خدایا بحق اہل بیت اس کو صحت کاملہ عطا عنایت فرما۔ مالک اس دور پر فتن کے اندر تمام مومنین مومنات کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما، ہماری نسل کو دین و دنیاوی علوم سے آراستہ فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے آقا کے ظہور کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اگرچہ دامن وقت محدود ہے تو اس نزاکت کو سمجھتے ہوئے میں نے شاید پہلے بھی کسی گفتگو کے اندر اسی آیت کی تلاوت کی جو سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ ہے کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وہ ذات فرما رہی ہے کہ اگر کوئی ہمارے منتخب شدہ دین کو چھوڑ کے نظام زندگی کو چھوڑ کے کسی خود ساختہ نظام خود ساختہ دین خود ساختہ قانون کا انتخاب کرے گا تو جب وہ اس عارضی اور فانی دنیا کو چھوڑ کے وہ ابدی اور اخروی زندگی میں ہماری بارگاہ میں پہنچے گا تو پھر وہ مشاہدہ کرے گا اپنی آنکھوں سے کہ اس نے ہمارے نظام زندگی کو چھوڑ کے کتنا بڑا خسارہ مول لیا۔ وہ ذات دین کی افادیت اور دین کی معرفت سے آشنا کروا رہی ہے، اور ایک دوسرے مقام پر بھی ارشاد ہو رہا ہے کہ آپ غیر الدین اللہ یبغون، عجیب ہیں یہ لوگ کہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام زندگی کو اور قانون کو چھوڑ کر کسی دوسرے قانون کو پسند کر رہے ہیں۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ،
اگرچہ اس کائنات میں جو زمین و آسمان کا ایک ایک ذرہ اللہ کے سامنے سر نگوں کیے ہوئے، طوعاً و کرہاً، چاہے وہ اپنی مرضی سے ہو یا کراہت سے ہو، لیکن کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی جو قدرت ہے اس کے سامنے سرنگوں ہے۔ اللہ کی قدرت محیط ہے کائنات کے اوپر۔ وہ اتنا ایک بہترین نظام جو کامل ہے، جو عین فطرت کے تقاضوں کے مطابق اللہ نے جس قانون کو بنایا وہ ہم انسانوں کے لیے، اور اس نے پھر اس عارضی اور فانی دنیا کے اندر کامیاب زندگی گزارنے کے لیے جو نظام زندگی دیا، وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دو صورتوں میں وہ نظام زندگی عطا فرمایا، ایک قرآن کی صورت میں اور ایک وارثان قرآن کی صورت میں۔ اور اگر ہم تفکر کریں، تدبر کریں، اگر ہم غائرانہ نگاہوں سے دیکھیں کہ پھر اس کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں ہے، پھر وارث کتاب جیسا کوئی دوسرا وارث کتاب۔ محمد اہل بیت محمد صلی کہ اتنا جامع نظام زندگی تھا، اتنا عظیم نظام تھا، اتنا بہترین یہ قانون تھا کہ اس قانون کو پہنچانے کے لیے اللہ نے معصوم ہادیوں کا انتخاب کیا، یعنی بھیج رہا ہے ہدایت کے لیے تو پھر انہیں بھیج رہا ہے جسے کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے خلق کیا، میں نے اپنی قدرت سے ان کو قدرت کاملہ سے خلق کیا۔ اور بہرحال وہ سارے وقت ہے ورنہ بہت ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں۔ میں نے کہا کہ جب اس قانون کا اور اس نظام کا آغاز کیا تو پھر سورہ شعراء قرآن مجید کا 42واں سورہ ہے اور اس کی 13ویں آیت مبارکہ کے اندر وہ پھر اس کی افادیت اور اس کے قانون کو سمجھانے کے لیے تھوڑی سی وضاحت کر رہے۔ شرع لکم الدین ما وصی بہ نوحا، اللہ کہہ رہے ہیں میرے حبیب ہم نے تمہیں اس دین کی اور اس شریعت کی وصیت کی جس شریعت کی وصیت ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو کی، والذی اوحینا علیک، اور اے حبیب اسی دین کی اور اسی شریعت کی وصیت ہم تم کو وحی کے ذریعے کر رہے ہیں۔ کس شریعت کی؟ ما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، جس دین کی اور جس شریعت کی وصیت ہم نے ابراہیم کو کی تھی، موسیٰ کو کی تھی، عیسیٰ کو کی تھی، ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا، اس سے قبل کے تفرقوں میں تقسیم ہو جاؤ، تفرقے سے پہلے دین کو قائم کر لو گے تو پھر تفرقوں میں نہیں بٹو گے۔ تو اگر تفرقوں سے بٹنا ہے تو پھر دین پہ عمل کرنا ہے، بے راہ روی سے بچنا ہے تو پھر دین پہ عمل کرنا ہے۔ تو وہ دین جس دین کو اللہ نے پسند کیا ہے، جس کو بنا کے کہتا ہے اگر کوئی میرے نزدیک دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، اگر اللہ کے نزدیک کو پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اللہ نے اگر کسی دین کو چنا ہے تو وہ اسلام ہے۔ رضیت لکم الاسلام دینا، اگر اللہ کسی دین سے راضی ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ عظمت اہل بیت کی بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو میں اسی آغاز میں جو تمہیدی مراحل ہیں اس کے اندر میں عرض کروں گا جب انسانیت کا آغاز آدم سے ہے تو پھر شریعت کا آغاز نوح سے کیوں ہے؟ نوجوان بچے تشریف فرما ہے، شاید ذہنوں کے اندر سوال ہے کہ جب آدم کو پہلا انسان بنا کے دنیا میں بھیجا ہے تو پھر شریعت کہہ رہا ہے کہ شرع لکم الدین ما وصی بہ نوحا، کہ ہم نے شریعت کی وصیت کی نوح کو۔ تو یہ پہلی جو شریعت دی، 5 شریعتیں آئیں، نوجوان ذہنوں میں محفوظ کیجئے۔ پہلی شریعت حضرت نوح علیہ السلام کو دی، دوسری شریعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو یہ 5 شریعتیں دیں۔ یہاں پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور اکثر
کچھ نوجوان سوال بھی کرتے ہیں کہ جب دین اللہ کا ہے، شریعت اللہ نے بنائی ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ کبھی شریعت نوح کو دیتا ہے، کبھی وہ اس کو منسوخ کر کے ابراہیم کو نئی شریعت دے دیتا ہے، پھر شریعت کو بدل کے موسیٰ کو نئی شریعت دے دیتا ہے، شریعت موسیٰ کو منسوخ کر کے پھر حضرت عیسیٰ کو، حتیٰ کہ 5 شریعتیں، جب ایک شریعت کافی تھی، ایک دین کافی تھا، تو یہ مختلف شریعتیں کیوں دیں؟ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں جو اہل بیت کی روشنی میں ہم کیا چیز ہیں، ہم تو اس مکتب کے ادنے سے چھوٹے سے طالب علم ہیں. جو معصومین نے فرمایا، دیکھو ایک انسان ہے، سن بلوغ سے پہلے کی عمر ہوتی ہے، ایک سن بلوغ کے بعد انسان کی زندگی ہوتی ہے. تو جو عمر بلوغ سے پہلے کی ہوتی ہے وہاں قانون نہیں سمجھائے جاتے، وہاں تربیت کی جاتی ہے. تو عہد آدم کا جو انسان تھا اس کی تربیت کی ضرورت تھی، اس کو شریعت کی ضرورت نہیں تھی. اور جب یہ انسانی عقل کا قد بڑھا، جب انسانی عقل ارتقاء کی منزلوں پہ آگے بڑھی، تو پھر اسے لباس کی ضرورت پڑی. جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اسے پارچے میں بھی لپیٹ دیا جاتا ہے. پھر اگر آپ یہ سوال کریں کہ شریعت اگر لباس ہے، اس کو لباس سے تعبیر کیا گیا ہے، تو پھر یہ لباس جو ہے اگر بہترین آپ لباس بازار سے خریدیں، شہر کے بہترین درزی سے اس کو سلائیں، وہ بچے کو پہنائیں، 1 سال کے بعد، چند مہینوں کے بعد وہی لباس اسے چھوٹا پڑ جائے گا. وہ تقصیر لباس کی نہیں ہوگی، وہ تقصیر سینے والے کی نہیں ہوگی، وہ خرید کے دینے والے کی نہیں ہوگی، بلکہ وہ انسانی قد میں جو ارتقاء آ رہا ہے، اس میں ایک طول اس کا بڑھ رہا ہے، اس کا قد بڑھ رہا ہے. اس لیے وہ شریعت اب اس پر نافذ نہیں ہوگی، اب وہ لباس اس پہ نافذ نہیں آئے گا. جیسے جیسے انسان بڑھتا جائے گا ویسے ویسے اسے لباس کی ضرورت پیش آئے گی. سبحان اللہ. تو جب حضرت نوح علیہ السلام کو شریعت دی گئی، اس شریعت پہ عمل ہونے لگا. اور دیکھو یہ کتنا پاکیزہ شریعت تھی، کتنی پاکیزہ یہ قانون نظام حیات انسانی تھا کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، خود بھی عمل کرو، اپنے ماننے والوں کو بھی اس کی تبلیغ کرو. جب اس پر تبلیغ کی گئی، جب جناب نوح شریعت دے کے چلے گئے، پھر اس شریعت کی حفاظت کے لیے اللہ نے اور نبیوں کو مامور فرمایا. تو شریعت پہ عمل بھی کرتے رہے، حفاظت بھی کرتے رہے، حتیٰ کہ وہ شریعت چلتی رہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے. اب کہا کہ اس شریعت کو منسوخ کرو، اب یہ شریعت ناسخ ہوگی، یہ منسوخ ہوگی. اگر کوئی مجھ جیسا کم عقل اکڑ جائے کہ میں تو اسی شریعت پہ عمل کروں گا، وہ بھی اللہ کی دی ہوئی تھی، تو کیا وہ بندہ نجات حاصل کر لے گا؟ کیا وہ فلاح پالے گا؟ کیا وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کر لے گا؟ نہیں. جب حکم آ گیا ہے، جب مالک کا حکم آ گیا ہے، اب اس شریعت کو منسوخ کرو، جو ناسخ ہے اس پر عمل کرو. اس کی حفاظت بھی انبیاء کرتے رہے، وہ بھی انبیاء لے کے آتے رہے، وہ بھی من جانب خدا تھی. حضرت ابراہیم آگے، اب اس شریعت پر اگر عمل کر لیا تو پھر اللہ نے نجات کی ضمانت دے دی. اب یہ شریعت آگے بڑھی، حضرت ابراہیم نے شریعت دی، انبیاء آئے، اس شریعت کی حفاظت کرتے رہے. اب حضرت چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے، وہ شریعت منسوخ ہوگی، حضرت موسیٰ کی شریعت ناسخ ہوگی. اب اسی طرح زمانہ جب آگے بڑھتا رہا، پھر جتنی بھی شریعتیں آئیں، جو شارع شریعت لے کے آتا رہا، وہ شریعت پہنچاتا بھی ہے، اس پہ عمل بھی کرتا ہے، اور دوسرے شارع تک اللہ نے اس شریعت کی حفاظت کے لیے معصوم نبیوں کو رکھا ہے. وہ جو نظام الہی تھا اس کے اندر کوئی گڑبڑ نہ ہو، تو یہ بندگان خدا ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی ہدایت سے دور نہ ہو جائیں. اللہ نے معصوم ہادی رکھے، اور پھر ہادی بنا کے ان کے ساتھ وحی و الہام کا سلسلہ رکھا، تاکہ کہیں بھی کوئی خدشہ نہ ذہن میں آئے کہ کہیں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے. جو احکام
पहुँच रहे हैं वो किसी की जानब से नहीं है बल्कि बराह रास्त खुदा की जानब से वो अहकाम पहुँच रहे हैं। हज़रत मूसा शरीयत दी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भी आज वलादत बासादत का दिन है, तो मासूम की आमद पे बुलंदतर सलावत। अजीम नबी हैं, हमारे इमाम के नासिर हैं, गवाह हैं, तो वो आएंगे इंशाअल्लाह। इमाम की इक़्तिदा में नमाज भी पढ़ेंगे और ज़माने को बताएंगे कि इमामत किसे कहते हैं। दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है। मकसद इस बात का ये है, नौजवानों के जहनों में बात को महफूज करने का एक मकसद ये है कि जितनी शरीयतें आई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक वो कामिल शरीयत नहीं थी। अगर कामिल होती, इसकी भी एक वजह है, लंबी चौड़ी मुबाहिस होती हैं, मंतक और फलसफा और जो मदरसे की मुबाहिस हैं, कि जब ये शरीयतें नाजिल होती रहीं, जब ये शरीयतें अल्लाह की तरफ से आती रहीं, तो फिर इन शरीयतों को जो तब्दील किया गया वो क्यों किया गया। अभी मैंने ये जुमला कहा, एक सलवात हदिया कीजिए। तो ये अब जो आखिरी शरीयत आई, जो खातमुन नबीन पैगम्बर इस्लाम को शरीयत दी गई, ये शरीयत क़यामत तक बाकी रहने वाली है, ये क़यामत तक चलेगी। अब इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी, कोई और शारे नहीं आएगा, कोई और शरीयत नहीं आएगी। इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह है कि देखो, जब इंसान का कद बढ़ता है, फिर एक ऐसी मंजिल आती है कि जहाँ इंसान का जो तूल है, जो कद है, वो बढ़ना रुक जाता है। अब जो लिबास उसके लिए तैयार किया जाएगा, उसको पहनाया जाएगा, वो क़यामत तक उसके लिए काफ़ी होगा। अब इंसान का कद नहीं बढ़ेगा, वो तो हाँ मुमकिन है अर्सी उसके अंदर तरक्कियाँ हों, लेकिन तूल की तरक्की रुक जाती है। जिस तरह ये दीन का शजर ले लो कि वो बीज है, बीज से कोंबल बना, कोंबल से तना बना, तना से तनावर बना, फिर उसकी शाखें बनी, फिर पत्ते आए, फिर फल आए। जब वो फल निकलेंगे फिर वो एक जैसे होंगे। इसीलिए पैगम्बर ने कहा, वलोना मोहम्मद वसितना मोहम्मद। नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, जिंदाबाद, यजीदियत और मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु तो जितनी शरीयतें आई ये नामुकम्मल रहीं, ये कामिल शरीयत है। अगर तकमील शरीयत और तकमील दीन की सनद मिली है तो आखिर ज़मान नबी को मिली है। तो जब तक नामुकम्मल शरीयतें रहीं, नामुकम्मल दीन रहा, तो फिर कभी आदम जैसे कामिल के पास रहा, कभी नूह जैसे कामिल के पास रहा, कभी इब्राहिम जैसे कामिल के पास रहा, कभी मूसा व ईसा जैसे कामिल के पास रहा। तो मैं पूछता हूँ, जब दीन कामिल हो गया, शरीयत मुकम्मल होगी, क्या वादे रसूल, क्या रसूल नाक़सों के हवाले करके चलेगा? जब इतना अजीम दीन है, जो इतना लामुतनाही और मंज़िल इर्तिकाब फ़ाइज़ जो निज़ाम हयात इंसानी है, जब ये मुकम्मल हो गया तो फिर क्या रसूल नाक़सों के हवाले करके चलेंगे? नहीं, अब दीन उसके हवाले होगा जो सीरत में, सूरत में, करदार में, रफ्तार में कभी आदम जैसा हो। जिसका इल्म देखो तो आदम जैसा हो, जिसका इल्म देखो तो नूह जैसा हो, जिसकी हैबत हो तो मूसा जैसी हो, जिसकी खुल्लत हो तो इब्राहिम जैसी हो, जिसका ज़ुहद व तक़वा हो तो ईसा जैसा हो, जिसका जमाल व कमाल मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा हो, जिसे पैगम्बर कहें लाहमों का लाहमी, जिस्म का जिस्म, रूह का रूह। माशाअल्लाह, नाराए हैदरी। जब तक ये दीन नामुकम्मल रहा, कामिलों के पास रहा, तो जब ये दीन कामिल हो गया तो फिर इस दीन का वारिस वो होगा जो उस मसनद पे और उस मकाम पे आए जहाँ खातमुल मुरसलीन जिस मकाम पर आए। इसीलिए फिर वही बात आती है कि हम 14 के 14 मोहम्मद हैं।
ہم اسی نظام اور اسی دین کے وارث ہیں۔ تو ذہن گرامی قدر، میں اس لیے اس کی جانب متوجہ کیا کہ یہ دین اللہ نے چن کے ہم انسانوں کے لیے رکھا ہے اور اس کو آسان ترین دین کر کے پیش کیا ہے۔ اور جب پیغمبر اسلام معراج پہ گئے تو اس وقت جب واپس پلٹے تو لوگوں نے پوچھا جب کوئی کہیں جاتا ہے تو پھر کچھ لے کے آتا ہے، اللہ کے رسول آپ کیا لے کے آئے؟ تو کہا میں اپنی امت کے لیے دین کو آسان بنا کے لے کے آیا ہوں، یہ دین ہمارے لیے۔ کہا پہلی سابقہ امتوں پر نماز واجب تھی لیکن ایک دن کے اندر 50 نمازیں پڑھتے تھے، میں نے اپنی امت کے لیے 5 نمازیں جو ہیں وہ اللہ سے لے کے آیا ہوں۔ کہا کہ یا رسول اللہ اتنی کم؟ وہ 50 پڑھتے تھے، ان کو 50 کا ثواب ہوگا اور ہم 5 پڑھیں گے ہمیں 5 کا ثواب۔ فرمایا نہیں، یہی فرق ہے دوسرے نبیوں میں اور میری شریعت میں اور میری نبوت میں، وہ 50 پڑھتے تھے اور جو ثواب ان کو 50 کا ہوگا تم 5 نمازیں پڑھو تو آپ کو وہی وہ 50 نمازوں کا ثواب ہوگا۔ وہ نماز پڑھتے تھے، ان پر یہ فرض تھا کہ وہ نماز مسجد کے اندر پڑھیں۔ آپ کو میں نے کلو ارضن، آپ کے لیے تمام کی تمام جو زمین ہے وہ آپ کے لیے مسجد قرار دی۔ فرمایا کہ وہ لوگ اگر گناہ کا ارادہ کرتے تھے تو ان کے نامہ اعمال میں گناہ لکھ دیا جاتا تھا، لیکن آپ ہیں کہ جب تک کوئی مومن میرے امت کو ماننے والا گناہ کر نہیں لیتا اللہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھتا۔ اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دیتا ہے۔ یہ اس ذات کی یہ ایک بخشش ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ وقت نہیں ہے، میں شاید ایک اور میں وعدہ کر کے آیا ہوں، وہاں میں پہنچنا تھا تو میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو عزیزان محترم، آپ دیکھ لیں کہ اس ذات کی کریمی اتنی ہے، آپ راستہ چلتے ہوئے پاؤں کی ٹھوکر سے کسی پتھر کو ہٹا دیں، وہ ذات تم سے اتنی راضی ہو جاتی ہے، کہتی ہے اسے یہ جنت کا مستحق ہو گیا۔ کسی پیاسے کو ایک گھونٹ پانی پلا دو تو وہ ذات راضی ہو کے کہتی ہے اس پر جنت واجب ہو گئی۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو وہ ذات راضی ہو جاتی ہے۔ کسی نبینے کا ہاتھ پکڑ کے سڑک پار کرا دو تو وہ ذات راضی ہو کے۔ یہ جنت کی قیمت ہمارے اعمال نہیں ہیں، اس ذات کی بخشش کے بہانے۔ انتہائی 2-3 منٹ کا ایک اختصار سا واقعہ، اور شاید میں اس کو بات کو آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ تو ایک نوجوان پہنچا ہے پیغمبر اسلام کی خدمت میں مسجد میں، فرمایا اللہ کے رسول میرے باپ کا انتقال ہوا ابھی حال ہی میں، تو انہوں نے آخری لمحات میں 3 کلمات کہے ہیں، میں سمجھ نہیں پایا۔ میں باپ کے کلمات کو کہا کہ وہ کلمات کیا تھے؟ کہا جب آخری وقت تھا میرے باپ نے کہا لیتہ کان بعیدا، کاش وہ دور ہوتا، لیتہ کان کاملا، کاش وہ مکمل ہوتا، لیتہ کان جدیدہ، کاش وہ نیا ہوتا۔ بات سے بات بڑی ہوئی ہے تو اسی پہ اقتصار کر رہا ہوں۔ کہا اب پیغمبر مسکرا رہے ہیں، کہا کہ اللہ کے رسول یہ میرے باپ نے کیا کہا کہ آپ مسکرا رہے ہیں؟ لیتہ کان بعیدا، لیتہ کان جدیدہ، لیتہ کان کاملا۔ فرمایا یہ تیرے باپ نے کہا لیتہ کان بعیدا، کاش وہ دور ہوتا۔ تیرا باپ جب مسجد میں جاتا تھا پیدل چل کے جاتا تھا، جب موت کے وقت مسجد میں جانے کا ثواب اس نے دیکھا ہے تو آپ تیرے باپ نے حسرت بری سے کہا کہ لیتہ کان بعیدا، کاش مسجد دور ہوتی اور ثواب حاصل ہوتا۔ فرمایا کہ یہ میرے باپ نے کہا لیتہ کان کاملا، کاش آج وہ مکمل ہوتا۔ تیرا باپ جا رہا تھا، تیرا باپ سفر کر رہا تھا، ایک مسافر، ایک فقیر، ایک ندار سوال کرتا ہے اگر تیرے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے تو تیرے باپ کے پاس ایک روٹی تھی،
اس کو آدھا کیا، آدھا خود تناول فرمایا اور آدھا اس فقیر کو دے دیا۔ جب وہ ثواب دیکھا تیرے باپ نے موت کے وقت، فرمایا لیتہ کانا کاملا، کاش آج وہ مکمل ہوتی، مجھے مکمل کا ثواب ملتا۔ فرمایا تیرے باپ نے فرمایا لیتہ کانا جدیدہ، آج وہ کاش نیا ہوتا۔ تیرا باپ جا رہا تھا، سردی کا موسم تھا، ایک نادار شخص ٹھٹھر رہا تھا سردی سے، اور تیرے باپ کے پاس ایک عبا پھٹی ہوئی تھی، اس نے اپنے شانوں سے اتار کے اس کے شانوں پہ ڈال دی اور کہا لیتہ کانا کاملا، کاش یہ آج نئی ہوتی، مجھے اس نئی کا ثواب ملتا۔ تو خدایا دعا ہے اہل بیت اطہار کے صدقے، معصومین علیہ السلام کے صدقے، ہمارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ